میں نے نوابی کو جھلا کر اور قدر نفرت سے 1 لاکھ رسید کی تھی اور سیدھا ہوا۔ سیدھا ہوتے ہی جو سامنے نظارہ میں نے دیکھا وہ میری جان نکال لینے والا تھا۔ کوئی تھا جس کا کالا سایہ مجھے ادھر کی طرف دکھائی دیا تھا جس طرح گلاب کے ابا کی قبر تھی، لیکن قبرستان میں تاریکی کی وجہ سے میں صحیح سے آشنا نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے قدم آگے کی طرف بڑھایا۔ بے شک وہ پوری طرح لرز رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا تھا۔ کوئی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اور اندر کہیں یہ خیال، اوکھلی میں سر دیا تو پھر موسلوں سے کیا ڈرنا۔ تو میں بھی اب جب ایک خطرناک مسئلے میں پھنس چکا تھا، بلکہ خود کو پھنسا چکا تھا، تو ڈرنا نہیں تھا میں نے۔ ویسے بھی نوابی نشے میں دھوت ہی صحیح، مگر اس کے آدھے پونے وجود کی موجودگی کی وجہ سے بہت ڈھارس بندی تھی۔ میں جب 10 فٹ کے فاصلے پر آ گیا تو چاند کی نفیس سی روشنی میں نے دیکھا کوئی نازک سا وجود قبر پر دیوانوں کی طرح جھکا ہوا ہے۔ پھر چند منٹوں بعد مجھے ادراک ہوا وہ کنواری کلی ہی تھی۔ یوں ہی اپنے چہرے پر ایک طرف بال گرائے تیزی سے گلاب کی ابا کی قبر کھودنے میں مصروف۔ اس کی تیزی پر ششدر تھا۔ ایک جوان ہٹا کٹا نوجوان بھی اتنی تیزی سے نہیں کر سکتا تھا جتنی تیزی سے وہ لگی ہوئی تھی۔ اس کی تیز سانسوں اور منہ سے نکلنے والی پرجوش ہنکارے قبرستان کی ہولناکی میں اضافے کر رہے تھے۔ مجھے اس کی دیوانگی بھری وحشت دیکھ کر جھرجھری آ گئی۔ بلا شبہ وہ منظر خوفناک تھا، اور میری جگہ کوئی اور ہوتا چکرا کر گر جاتا، لیکن میں جانتا تھا وہ بڑھیا اور اس کی نواسی دونوں مردار خور ہیں، اور میں گاؤں والوں کو اس بات پر آگاہی دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ٹور بنانا تھی مجھے۔ لڑکیاں مجھے ہیرو سمجھتی، پورے گاؤں میں میری واہ واہ ہو جاتی۔ میں اب بھی اپنا مفاد دیکھ رہا تھا، اور خیالوں میں لڑکیوں سے بتایا تو ہے میری گندی عادت میری فطرت بن گئی تھی، اور فطرت ایسے کیسے بدل سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں پیچھے جا کر نوابی کو ہوش دلاؤں، اور میں یہاں کھڑا ہو کر اس کی نگرانی کروں کہ یہ بھاگ ہی نہ جائے، اور نوابی گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے لائے۔ اور یہی سوچ کر کہ جیسے ہی میں مڑا میرے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی تھی۔ میرے بالکل پیچھے بالکل سفید چہرے اور بالکل سیاہ آنکھوں والی ایک عورت کھڑی تھی۔ لبوں پر پپڑیاں جمی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہونٹ لال تھے، کالے بال جس نے اس کے اور آگے پیچھے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ وہی تھی جس کو میں نے اس رات صحن میں دیکھا تھا، چاند کی کمزور سی چاندنی، قبرستان اور ایک عورت جس کی آنکھوں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ابھی چند منٹوں والی میری شیخی دور بھاگ گئی تھی، اور میرے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ یکٹک میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور میرے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ میں نوابی کو آواز دینا چاہتا تھا، مگر میرے منہ سے آواز نکل نہیں پا رہی تھی۔ میرے قدم کسی نے زمین میں جکڑ گئے تھے، اور میرے ہاتھ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سانجھ بڑھیا بھی، میں نانی بھی، اور میں ماں بھی۔ میں ایک چھل تو کیا بگاڑ پائے گا؟ ڈائن ہیں ہم، اس کے مغرور مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز جیسے ہواؤں میں بھی شامل ہو گئی تھی، اور مجھے میرے بالکل پیچھے سے باریک سی ہنسی کی آواز آئی تھی، اور میرا خون منجمد ہونے لگا۔ یہ واقعی تو کنواری کلیاں تھیں، بلکہ کنواری کلیاں نہیں بلکہ صرف دو ڈائن ہیں۔ میری نگاہ اس کے کالے جبڑے سے نیچے نظر آتے پاؤں پر پڑی تھی، اور میری آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ وہاں الٹے تھے۔ وہ میرے منہ سے ٹوٹا پھوٹا نکلا تھا۔ وہ لکنت زدہ آواز میری دلی خواہش تھی کہ نوابی اٹھ جائے یا کوئی معجزہ ہو جائے جس سے میں بچ جاؤں، اور اچانک وہ معجزہ ہی ہوا تھا۔ میرے قدموں میں جنبش ہوئی تھی جو کچھ زمین کی قید سے رہائی پانے کی تگود میں لگ رہے تھے۔ میں نے ایک من بھاری ہوتے قدموں کو بمشکل اٹھا کر زندگی کی تلاش لیے دوڑ لگائی تھی، اور گرتا پڑتا پیچھے مڑے بنا نوابی کی جانب بھاگا، کیونکہ قبرستان سے نکلنے کا راستہ اسی جانب تھا۔ بھاگتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے بہت سی عورتیں میرے پیچھے چنگاڑ رہی ہوں، اور کوئی نادیدہ طاقت مجھے پیچھے کو کھینچ رہی ہو۔ میرا قمیص پیچھے سے کسی کی مٹھی میں جکڑا لگ رہا، اور میں پسینے میں شرابور بھاگتا بس یہ سوچ رہا تھا کہ آج بچ جاؤں، مگر اچانک قبر پر لاوارثوں کی طرح نشے میں دھت پڑے نوابی کے پاؤں میں پڑا میرا پاؤں الجھا، اور میں گرتے ہوئے ایک قریبی قبر کے سنگے مرمر سے بنے کتبے پر میرا سر لگا، اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرے ماں باپ کی جاگتے ہوئے گزری تھی، اور میں خود قبرستان میں ایک جانب بیٹھا نوابی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا کر کے 8 بجے اس کا نشہ اترا تھا، اور وہ سر کو تھامتا پہلے اٹھا اور پھر اپنے قدموں کی طرف پڑی میری لاش اور اس کے سر سے نکل کر جم چکے خون کو پھٹی پڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلک شگاف چیخ نے پورے قبرستان کو لرزا دیا تھا،
اور میری آنکھوں میں درد سمٹ آیا۔ رات میں اس کے پاؤں سے الجھ کر جب میرا سر کھدے سے لگا تو کریک ہو گیا تھا، جس وجہ سے میری موت ہو گئی، اور وہ چیخ مار کر باہر کی جانب بھاگا تھا، یقیناً میرے ماں باپ کو اطلاع کرنے، جو رات سے میرے لیے پریشان تھے۔ دوسری طرف میں اپنی لاش کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ ہمیں ڈھیر قدم پر اموات دیکھ کر بھی نہیں ہوتا، اور غفلت میں جیتے موت ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے۔ میں مستقبل ہیرو کے بجائے ماضی کا ڈرپوک بن چکا تھا۔ ہاں، میں صحیح تھا کہ وہ ایسے کیسے نقصان پہنچا دیتی، جبکہ ان کا مقصد تو میری جان لینا تھا، صرف نقصان پہنچانا نہیں، اور انہوں نے لے لی تھی۔ روز آتی ہے اور میری جانب تبصر سے دیکھتی ہے۔ میری قبر بھی گلاب کے ابا کی قبر کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور آج رات شاید میرے جسم کو اس دیگچی کی زینت بننا ہو۔ نوابی بھی روز رات کو اپنا کوٹا پورا کرنے آتا ہے، اور اب اس کا ٹھکانہ میری قبر ہے۔ اکثر وہ ٹن ہو کر میری قبر پر ہی بکھر جاتا ہے، لیکن میری شدید خواہش ہے کہ وہ سدھر جائے۔ افسوس اس نے میری حالت سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ کوئی بھی مرتے ہوئے سے عبرت حاصل نہیں کرتا، میں نے بھی نہیں کی۔ کہنے کو تو میری بدنظری چھوٹی سی بات تھی، مگر اسی بدنظری نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا، اور اب میں صرف ایک دوبارہ زندگی مل جانے کی حسرت حاصل میں بھٹک رہا ہوں، بھٹکتا ہی رہوں گا۔